یہ چیزیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ویژن کے تحت چل رہا ہے، اس لیے 1 منٹ کو ضائع نہیں کرتے، کہ جو لوگ ایک مقصدیت کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ رب العزت ان کو نمایاں کر لیتے ہیں۔ آپ کو ایک تصویر بتا دیتا ہوں، دبئی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے، دبئی آج کل جو سارے لوگ جو ہے چرچا وہ کر رہے کہ وہ دبئی اس طرح ہے، ڈیولپ ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈیولپ ہے، تو ہم آج کی دبئی کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کی پیچھے اس کی ویژن اور محنت کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ہے وہ دبئی 1950s میں، آج سے 70 سال پہلے۔ یہ ان کا ایک شعبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ، یہ ان کا ٹرانسپورٹ کا شعبہ تھا۔ یہ سارے یا دبئی کے شیخ ہوں گے یا باشندے ہوں گے یا جو بھی ہے، ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، وہ جا رہے ہیں۔ جی تھوڑا سا عرصہ گزرا، 76 میں ان کے پاس گاڑیاں وغیرہ آ گئی، لیکن وہ بھی تھوڑا نہیں ہے میرے بھائی، 50 اور 76 یعنی 26 سال بعد پھر وہ ہو گئے۔ 26 سال کتنا بڑا عرصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے ایک ویژن بنایا تھا اور ایک پھر کتاب خود شاید نہیں لکھ ڈالی ہے لیکن کتاب لکھ ڈالی ہے، اور اس کا نام ہے رؤیتی، مائی ویژن۔ اور اس ویژن کے تحت وہاں سے لے کہ اب تک وہ اس کے مطابق جا رہا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹ یہاں تک آ گئی، پھر ٹرانسپورٹ آج کل ان کا یہ ہے۔ ہم اس کو تو دیکھتے ہیں لیکن اس کو نہیں دیکھتے کہ یہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ 1950 اور 2020 میں کتنا عرصہ ہے، 50-70 سال لگے ہیں، اور آج ہمارا کیا مزاج ہے، آج بوتے ہیں کل کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کل ہم کاٹیں۔ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نیچرل پروسیس نہیں ہے۔ ہم نیچرل پروسیس سے جائے تو انہوں نے ترقی کی ہے، چاہے غلط ہے ٹھیک ہے، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کتنے تکالیف برداشت کی ہوں گے، کتنے وہ کی ہوں، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اس بندے نے اپنا ایک ویژن بنایا تھا، مائی ویژن، اور اس کا چیلنج، وہ ویژن کیا تھا کہ چیلنجز ان دی ریس فار ایکسلنس، کہ احسان کے درجے تک، ایکسلنس لیول تک، چیزوں تک پہنچانے کے لیے چیلنجز کو برداشت کرنا اور اس ریس میں لگنا، اس ریس میں لگا ہوا ہے اور ایکسلنس لیول تک پہنچے۔ کتنی بڑی بڑی بلڈنگ، ریت میں اتنی بڑی بلڈنگ آپ کیسے؟ محنت کی، جب انہوں نے محنت کی تو اللہ نے دے دی۔ اور ہمارے پاس اچھے اچھے وسائل، اچھے اچھے جگہ ہے، ہم نہیں بن پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ویژن تھا، اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کا جو ویژن ہو، جو بھی ویژن ہوگا، آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، ولی بن جائیں گے، اس راستے پہ چلیں۔ اچھا معلم بننا چاہتے ہیں، بن جائیں گے، اس راستے پہ چلیں۔ اچھا داعی بننا چاہتے ہیں، بن جائیں گے، اس راستے پہ چلے۔ لیکن ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار، یہ توکل یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، ہم ولی بنے، کرامتیں دکھائیں گے لوگوں کو۔ دیکھو کیسے زبردست کرامت ہمارے پیر صاحب نے دکھائی، دیکھو ان کے کرامات کا اثر ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو دنیا کا قانون ہے اس پہ چاہے تو اگر آپ جہاں پہنچنا چاہیں آپ پہنچ جائیں گے، اور یہ لوگ جو جہنم پہنچتے ہیں یا کچھ لوگ جنت پہنچیں گے، یہ بھی ان کے اعمال ہی کا اثر ہے نا۔ وہ بتاتے نہیں ہیں لیکن جب وہ جیسے اعمال کرتے ہیں تو اسی اعمال کے بنا پہ تو جائیں گے نا۔ الگ بات ہے اللہ سمجھ ذات ہے، بخشتے سب کو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر جو میں عمل کرتا ہوں تو کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے، کلیئر کٹ۔ ایک قدم یہاں ہے تو ایک جگہ جاتا ہے، دوسرا قدم یہاں ہے تو یہ کسی اور جگہ جاتا ہے۔
تو جب وہاں یہ ممکن ہے تو یہاں بھی ممکن ہے کہ ہم جو ویژن بنائیں گے تو اس تک پہنچ جائیں گے۔ جی اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ ویژن کیوں بنائے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ذہن میں آیا تھا کہ بھئی ویژن کا کیا فائدہ ہے، ہمارے اسلاف نے تو کوئی ویژن نہیں بنایا تھا، اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ بھئی میرے بھائی شاید ہمیں پتہ نہ ہو کہ انہوں نے ویژن نہیں بنایا تھا، شاید ہمیں لکھ کے نہیں ملا ہو، کوئی لکھا ہوا نہیں ملا ہو، شاید ویژن کا لفظ نہ ہو، اس نے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہو کہ بھئی میرے زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے زندگی اس میں کپائی۔ اسی طرح آپ علماء کرام کی خدمات دیکھیں گے تو یعنی انگریزوں کے دور سے لے کے اب تک سیاسی میدان میں دیکھے اور دوسری تصوف کے میدان میں دیکھے، جہاد کے میدان میں دیکھے، علم کے میدان میں دیکھے، تو یہ پہنچے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، مفتی تقی صاحب کی طرح کتنے لوگ ہیں کراچی میں؟ آپ مجھے بتائیں کتنے ہیں؟ اور دوسرے کیوں نہیں بن پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، شاید انہوں نے ویژن کا لفظ استعمال نہ کیا ہو، شاید انہوں نے یہ ہمارے سامنے نہ لکھ ڈالا ہو، اور شاید ہم نے پوچھا بھی کبھی نہیں ہے کہ حضرت آپ جو زندگی گزار رہے ہیں کیسی؟ آپ ان کے آسان ترجمہ قرآن کو دیکھ لے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس سفر پہ جا رہا تھا، یہاں سے آ رہا تھا، وہاں سے آ رہا تھا، اور جب ہم جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں بتاتی ہے کہ وہ ایک ویژن کے تحت چل رہا ہے، اس لیے ایک منٹ کو ضائع نہیں کرتے، اور جو ویژن انہوں نے بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور ہم اس پہ پہنچ جائے یا وہ اس پہ پہنچ جائے، ان کا تو یہ سوچ ہے کہ قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تکن سی چور ہو جانا، اور اس پہ بالکل عمل ہو رہا ہے، جو لمحہ ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، تبھی جا کے منزل پہ پہنچے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر منزل پہ نہ بھی پہنچو لیکن تکن سے چور ہو جانا یہی منزل ہے۔ اپنے آپ کو تکاتے ہیں کہ نہیں تکاتے؟ تو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ اس طرح ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ملیں گے کہ جو لوگ ایک مقصدیت کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اللہ رب العزت ان کو نمایاں کر لیتے ہیں، اور جو نہیں ان کے پاس بھی وہی کتابیں، وہی چیزیں، وہی وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تو ہمارا کویسچن یہ تھا کہ ویژن لوگ کیوں بنائے؟ تو لوگ ویژن اس لیے بنائے کہ اٹ گیوز اس موٹیویشن، کہ یہ ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں، ہمیں جذبہ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ویژن نہیں بنائیں گے تو ہم انتہائی خطرے میں ہیں، زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے تو خطرے میں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے اٹ گیوز اس ڈائریکشن، یہ ہمیں ایک سمت دے دیتے ہیں، اینڈ اٹ ہیلپس اس ٹو فائٹ ایڈورسٹی، اور ہمیں مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں جس کا ویژن ہو۔ And if you don't have a correct and clear vision, we are becoming the instrument of an undesired vision۔ اگر ہم اپنا کوئی ویژن نہیں بنائیں گے تو ہم کسی اور کے ویژن کا ٹول بن جائیں گے، حصہ بن جائیں گے، کسی اور کے تحریک کا، کسی اور کی مومنٹ کا حصہ بن جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے کھاتے میں وہ پڑے گا۔